على محمد وآل محمد ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد والدی کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوقا فقلت له یذهب بالله یابته من الذوق وقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتحته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیه واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلة تمامه وکمال الصلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يا تظنني أن أدخل ما آقا تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قال زدت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدخل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتظنني أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة ابن رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضعها بيدي جملة على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية
ولا عظمتية ولا كمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فرقا يدور ولا بحر يجري ولا فرقا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال ربنا جبرائيل يا رب من تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها سوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأ السلام يخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سمعا ونية ولا عظمتية ولا كمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فرق يسير إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء صلوات. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام أزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القابة صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه ولا مأموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام أزم الله حفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود. اللهم بحق علي وأنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض. اللهم بحق الحسن أنت المحسن. اللهم بحق الحسين أنت قديم الإحسان. اللهم بحق الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب درخواست گزاروں برادر حسن نقوی صاحب سے تشریف لائیں پر محمد وآل محمد صلوات. عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو. عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو. کہتی ہے سکینہ کے
عجب حال ہے ہائے، کوزے لیے بیٹھی رہی امو نہیں آئے، بابا بھی نہیں کون یہاں ہم کو بچائے، ایک بار اسے دستے بریدہ میں اٹھا لو، عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو، سینہ اس بابا کا میسر نہیں کب سے، زندہ کی زمین پر یہ اگر سوئے تو کیسے، عابد کی یہ زنجیر پر سر رکھے ہوئے ہے، لے جاؤ اسے گود میں بچی کو سلاؤ، عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو، زندہ میں ذرا چین نہیں پاتی ہے بچی، دکھ حد سے گزرتا ہے تو چلاتی ہے بچی، جب شمر ہے بڑھتا تو لرز جاتی ہے بچی، امداد کرو بھائی یتیموں کی دعا لو، عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو، سر پہ میرے چادر نہیں، کچھ آس نہیں ہے، معلوم ہے زندہ میرا عباس نہیں ہے، کہتی ہے سکینہ کہ مجھے پیاس نہیں ہے، میں کس سے مدد مانگوں، سکینہ کو سنبھالو، عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو، بیمار مدد جس کی کوئی کر نہیں سکتا، ڈر جاتی ہے یہ جب کوئی ہے اس کو جھڑکتا، کانوں سے لہو اس کے ابھی تک ہے ٹپکتا، کہتی ہے چچا جان مجھے پاس بلا لو، عباس عباس سکینہ کو تماچوں سے بچا لو، چلاتی ہے زندہ میں کدھر جائے سکینہ، ایسا نہ ہو تنہائی میں ڈر جائے سکینہ،
आबा से जुदाई में न मर जाए सकीना। साहिल से उठो कैद से अब इस को छुड़ाओ। अब्बास अब्बास सकीना को तमाचों से बचा लो। जिंदान में ज़ैनब की कमर बस ये है फरियाद। जिंदा ना सकीना रही इतनी हुई बेदार। तदफीन हो कैसे के जंजीर में सजा। मैयत को सकीना की कोई बढ़कर उठाओ। अब्बास अब्बास सकीना को तमाचों से बचा लो। सवाल बात की कोई नहीं है, कुछ में बैठना उससे खास है। नीचे तशरीफ लाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत और आगे आगे तशरीफ ले हैं। सैयद अदनान रज़ी साहब से दरख्वास्त तशरीफ लाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। भाई का सवाल। को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी है। कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार मगर। कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार शहज़ादी को आने में बहुत देर लगी है। कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। शैने हर लाश को जल्दी
اٹھایا لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی محمد والے محمد پہ بلند سے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عبد الخاص جناب سے جاوید نقوی صاحب سے محمد وعلى محمد صلوات. ایک اور محمد بلند صلوات. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خواب پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر. ہائے جب خواب پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور. ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی. سر
کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، ایک حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں پھر صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں پھر صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا شاہد رکے ہیں در پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا۔ محمد والے محمد پہ بلند سے بلند تر درخواست ہے برادر آغا علی رضا صاحب سے تشریف میں بر محمد والے محمد صلوات۔ تھوڑی تکلیف کریں گے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بعد میں بھی یہاں پہ آپ کو یہ ساری خالی جگہ پڑی ہے، ایک درود پڑھ لیں بابا اللہم صلی علی محمد وہاں حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیکھا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے، غم حسین امانت ہے آج بھی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، کفن پہ لکھی جو خاک کفن پہ لکھی ناز علی
کفن پہ ناد علی لکھی جو خاک شفا سے، یہی بہت ہے میرے نام آئے عمل کے لیے۔ میرے امام میری زندگی کے رنگ والا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے۔ ایک ضرور پڑھ لیں با واضح ایک مطلب چاندے شاہ ایک مرثیے کا ٹکڑا۔ کہ دربار میں بلانے کا بانی تلاش کر، دربار میں بلانے کا بانی تلاش کر، کوفہ و شام جس کے تسلسل کا نام ہے، اور درپیش کربلا ہے ہمیں آج بھی سنو، شبیر امتحان مسلسل کا نام ہے، شبیر امتحان مسلسل کا نام ہے۔ مولا کی بارگاہ میں چاند اشعار کہ تو محمد کے تیرے ناز اٹھائے گا حسین، تو محمد کے تیرے ناز اٹھائے گا حسین، تیری نعمت کا ہر احسان چکائے گا حسین۔ اور میرے نانا کو اگر تو نے کہا ہے محبوب، میرے نانا کو اگر تو نے کہا ہے محبوب، رب اکبر تجھے محبوب بنائے گا حسین، رب اکبر تجھے محبوب بنائے گا حسین۔ اور تو بھی ہمراہ رضا بکنے پہ ہوگا مجبور، تہ خنجر تیری قیمت وہ لگائے گا حسین، تہ خنجر تیری قیمت وہ لگائے گا حسین۔ اور تجھ سے مانگے گا ہر ایک تیرا طلبگار مجھے، تجھ سے مانگے گا تیرا ہر ایک طلبگار مجھے، ایسے خود کو تیرا مطلوب بنائے گا حسین، ایسے خود کو تیرا مطلوب بنائے گا حسین۔ اور تیری معراج کے لائق نہیں، یہ مصرع سمجھیں کہ تیری معراج کے لائق نہیں مقتل کا نشیب، تیری معراج کے لائق نہیں مقتل کا نشیب، بول آئے گا اگر تجھ کو بلائے گا حسین، بول آئے گا اگر تجھ کو بلائے گا حسین۔ اور چند مصرے شہزادی کی بارگاہ میں کہ مقتل سے جو نکلی تو دیا بن گئی زینب، مقتل سے جو نکلی دیا بن گئی زینب، زینب نہ رہی کرب و بلا بن گئی زینب، گو عصر تلک وہ لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب۔ اور جس دین سے میرا کرب و بلا بن گیا، جس دن سے میرا کرب و بلا بن گیا کعبہ، قبلے کی قسم قبلہ نما بن گئی زینب۔ اور ہر لمحہ کہے جس کو حسین اپنا ارادہ، میرے لیے وہ راز خدا بن گئی زینب۔ اور توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب، اسلام تیرے سر کی ردا۔ اور ڈھانے کے لیے ستوت دربار امیہ، عباس کے پرچم کی ہوا بن گئی زینب، عباس کے پرچم کی وہا۔ اور جس نے کہیں ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس نے کہیں ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے خود دستے دعا بن گئی زینب۔ اور جس دن سے اس نے بچھائی صف ماتم، اس دن سے شفاعت کی بنا بن گئی زینب، اس دن سے۔ اور قید ہو کر جا رہا ہے قافلہ سجاد کا، تازیاں نے کھا رہا ہے قافلہ سجاد کا۔ اور جشن ہے کیسا یہ لوگوں، کیوں سجے ہیں راستے، شامیوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں کس کے واسطے، کیا کھلے سر آ رہا ہے قافلہ سجاد کا، تازیاں نے کھا رہا ہے قافلہ سجاد کا۔ اور رسیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، توق ہیں، لنگر بھی ہیں، راہ میں کوڑے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، پھر بھی چلتا جا رہا ہے قافلہ سجاد کا، تازیاں نے کھا رہا ہے قافلہ سجاد کا۔ اور شرم سے زینب کے پاؤں ٹھس رہے ہیں، کیا کرے، اور ستم ہے کہ شامی ہنس رہے ہیں، کیا کرے،
خون روتا جا رہا ہے قافلہ سجاد کا، تازیہ نے کھا رہا ہے قافلہ سجاد کا۔ الگ بارلی اثر محمد آل محمد بلند تر چند ضروری اعلانات اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ نواز صاحب جو ہیں خطاب فرمائیں گے۔ ہمارا آئندہ پروگرام جو ہے وہ مجالس کا ہفتہ وار جو ہوں گی وہ 14، 15، 16 نومبر کو 14، 15، 16 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار ان مجالس سے ڈاکٹر سخاوت حسین سمراوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان مجالس کو اسپانسر کیا ہے برادر ارشد جعفری صاحب نے۔ اسی ٹائم پہ برادر معلم غربین امام علی سینٹر میں کسی صاحب کی انگوٹھی مجھے ملی کافی دنوں سے، میں اعلان نہیں کر سکتا، دے دیجیے۔ محمدیہ سینٹر کی طرف سے ہم آپ سب حضرات کے ممنون مشکور ہیں کہ عشرہ محرم الحرام کے انعقاد میں آپ سب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس میں جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے مجالس کو اسپانسر کیا، جنہوں نے ہمیں ڈونیشن عطا کیے، محمدیہ سینٹر آف ورجینیا، ان سب کا مشکور و ممنون ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو فنڈ ریزنگ کے لیے آپ سے اپیل کی تھی 7 اور 8 محرم الحرام کو، اس میں آپ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے 17,046 روپے، اور اس کے علاوہ ریگولر ڈیز میں جو ہماری خواتین اور یہاں پر جو آپ نے ڈونیشن ہمیں دیا وہ 7,146 روپے تھا، اور ٹوٹل اس مد میں ہمیں ڈونیشنز کی مد میں 24,192 روپے جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اس سلسلے میں ہم آپ سب حضرات کے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اس میں اسپیشلی 2 بچے ہیں، سسٹر کومل کاظمی کی بیٹی علیزہ علی جنہوں نے $500، کبیر رضا علی انہوں نے $500 دیے، ڈاکٹر پیٹر تھورا نے $1,000، چودھری ارشد علی خان صاحب نے $500، اور اس کے علاوہ مجالس کے دوران جن کارکنوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، محمدیہ سینٹر آف ورجینیا ان کا انتہائی شکر گزار ہے، جن میں برادر عباس موسوی، برادر مزمل چاغلہ، برادر حمزہ حامد اور برادر رضا جنہوں نے جو ویکیوم کرتے رہے ہیں، اور قاسم جنہوں نے ہم تک محنت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور محمدیہ سینٹر کے پروگراموں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ امید ہے تعاون فرماتے رہیں گے۔ ہم خصوصی طور پر شکر گزار ہیں امام علی سینٹر کی مینجمنٹ کے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر ان تمام پروگراموں کو منعقد کرنے کی اجازت دی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے، خصوصی طور پر جناب شیخ مکی صاحب اور جو برادر وسیم نقوی صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ محمدیہ سینٹر آف ورجینیا آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ ہی کے تعاون سے آگے بڑھا ہے۔ ممبرشپ کے حوالے سے ہمیں حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی ہے۔ پچھلے سال ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ ممبر تھے، اور اس دفعہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ 48 یا 47 ممبر بنے ہیں اس محرم کے دوران۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ممبرشپ نہیں لی ان سے درخواست ہے کہ ان 2 مہینوں کے درمیان
وہ اپنی ممبرشپ رینیو کر سکتے ہیں، یا جو نئے ممبر بننا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ محمدیہ سینٹر کے ممبر بنیں۔ اس کے علاوہ محمدیہ سینٹر کے الیکشن جو ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے 14 دسمبر کو محمدیہ سینٹر کے 3 ممبر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا الیکشن ہے اور 1 ٹرسٹی کا الیکشن ہے۔ اس سلسلے میں نومینیشن جو ہے وہ اس کی آخری تاریخ 14 نومبر ہے اور 16 نومبر، اور جو حضرات 13 نومبر تک جو اپنی ممبرشپ رینیو کرا لیں گے، 13 نومبر تک اپنی ممبرشپ رینیو کرا لیں گے 2014 کی، یہ 2014 کی لسٹ پر اس کے جہاں الیکشن ہوں گے، جو حضرات اپنی ممبرشپ جو ہے وہ 13 نومبر تک رینیو کرا لیں گے وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔ اور الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ایکٹیو ممبر ہیں اور وہ گزشتہ 2 سال سے محمدیہ سینٹر کے ممبر ہیں، وہ اس میں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور ٹرسٹی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا 2 سال کے لیے ڈائریکٹر ہونا لازمی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں بھی الیکشن میں اس کی جنرل باڈی کے اجلاس میں آپ بھرپور طور پر شرکت کریں گے اور اپنی جو ہے وہ آراء کا اظہار کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا جناب عمران حیدر ساکی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔